علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے ہر کام کو کر لیتا ہے، تو انسان مال کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتا ہے، خود بھی کمانے میں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ لگا دیتا ہے۔ بزنس مین ہے تو اولاد کو بھی بزنس میں ساتھ لگا لیتا ہے، فیکٹری اونر ہے تو اپنی اولاد کو بھی فیکٹری چلانے میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو وہی مضامین پڑھاتا ہے جن سے بعد میں وہ اچھی جاب کر سکیں اور مال کما سکیں۔ گھر کے ہر فرد کو مال کمانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کی عورتوں کو بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ وہ بھی جاب کر سکیں اور پیسہ کما سکیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا گویا بندے کا مقصد بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ پیسہ زیادہ ہونے سے انسان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی۔ پیسے سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا، دوائیں تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوسرے کی خوشامد کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو پیسے سے ہر چیز تو نہیں خریدی جا سکتی، اس لیے جن کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہوتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے، کبھی اولاد نافرمان، کبھی بیوی نافرمان، کبھی صحت کی مشکلات، کبھی اور اسی قسم کے مسائل، اور پھر دل بے چین رہتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا کے 22-23 وہ بندے جو سب سے زیادہ امیر سمجھے جاتے تھے، جو بلینر تھے، ملینر کی بات نہیں ہے، بلینر تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو میں پڑھ کے حیران ہوا کہ ان 22-23 میں سے کوئی 18-20 نے تو خودکشی کی، سارے کے سارے ڈپریشن کے مریض، ان کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، ان کے ساتھ پاگلوں والا جو ہے نا وہ معاملہ کیا گیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں، پھر کیوں پریشان ہیں؟ تو لکھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں سکون نہیں تھا، پریشانی تھی۔ تو جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوں ان کے دلوں میں اگر یہ پریشانی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سکون مال و دولت سے خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سکون حاصل کرنے کی نیت سے ہر وہ کام کرتے پھرتے ہیں جو انسان کو بے سکون بناتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیکی کی زندگی گزارنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، جدا جدا طریقے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔
اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے والے بن جائیں، وہ طریقے کون سے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تم بن جاؤ گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان پانے والے بنو گے۔ فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جس بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اللہ نے اس کے لیے صغار، چھوٹا پن اور ذلت کو لکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوششیں میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مال دولت سمیٹنے کے باوجود پھر پریشان ہے۔ آپ جس بندے سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو وہی بندہ پریشان نظر آئے گا، اور پریشانیاں بتانی شروع کرتے ہیں، اللہ کی شان کے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آپ سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں، اتنی لمبی حکایتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، اور ہمیں دنیا میں عزت ملے، لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ طریقہ نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چرائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں۔ فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشان ہی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھی بلی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں۔ اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے، اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے تو پریشان۔ تو پریشانی پریشانی، پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔
پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا۔ بس ان کی فیکٹریوں کی کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہر وقت پریشان۔ وہ طریقہ جس سے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملے، سکون ملے، محبت ملے، وہ نیکی کا راستہ ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے نیکی کے راستے کو اپنایا، اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کو لا کے ڈال دیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک سال میں 365 کپڑے بدلتے تھے، جوڑے بدلتے تھے۔ ایک بندے نے کہا ہوا تھا، حضرت میں آپ کو روزانہ ایک نیا سوٹ سلوا کے دوں گا، آپ وہ پہن کے درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ پہن کے درس دیتے تھے، پرانے سوٹ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، ہے کوئی ایسا بزنس مین، کوئی امیر آدمی جو یہ بتائے کہ جی میں سال کے 365 سوٹ نئے بدلتا ہوں؟ بڑے سے بڑے امیر آدمی بھی 1 درجن 2 درجن کپڑے بدل لیں گے، وہی دھو دھو کے پہنتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ امیر کہلاتے ہیں، وزیر کہلاتے ہیں۔ اور جن کو ہم فقیر کہتے ہیں، اللہ ان کو سال میں 365 سوٹ نئے بدلواتا ہے۔ یہ جو ہے نا مسلح کی بادشاہی، یہ عجیب نعمت ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان دیکھنے میں فقیر ہوتا ہے لیکن حقیقت کا امیر وہی ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والے یہ انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے، اور وہ ان کو نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہو، تو ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بچہ کبھی فرمائش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ ضدی ہو، بہانے باز ہو، کام چور ہو، ماں باپ کے دل دکھائے، وہ اگر کہتا بھی رہے کہ مجھے فلاں چاہیے تو ماں باپ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، وہ پھر ہاتھ اٹھا کے جتنا مرضی دعائیں مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ تو جس نے نیکی کی اور نیکی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش کرتا تھا تو لے لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو غریب سمجھ کے ہدیہ پیش کرتا تھا پھر نہیں لیتے تھے۔ استغنا تھا طبیعت کے اندر۔ اس نے کوئی بات ایسی کر دی کہ جس سے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے محتاج ہیں اور فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، اور میں ان کو یہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہ بڑی محنت کرتا رہا، حضرت نے نہ کر دی۔ واپس
گھر جانے لگا تو اللہ کی شان کہ جب وہ جوتوں والی جگہ پر پہنچا دروازے کے قریب، اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے جوتے پڑے ہوئے دیکھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہدیہ لے کے آیا ہوں، حضرت قبول نہیں کرتے تو کیا کروں؟ اس نے وہ جو پیسے تھے چاندی کے سکے وہ حضرت کے جوتے کے اندر ڈال دیے۔ حضرت تھوڑی دیر کے بعد جب گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے جوتے پہننے لگے تو پتہ چلا کہ جوتوں کے اندر تو پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ نکالے تو یہ وہی پیسے تھے جو بندہ ہدیہ دیتا تھا، اور حضرت نے اس کو نہ کر دی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو، جو دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں یوں لا کے ڈال دیتے ہیں، اس کے جوتوں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کو اپنا مقصود بنائیں گے تو یہ دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی جائے گی۔ اس لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ انسان نیکی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو سنوارتے ہیں، اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت عزت ڈال دیتے ہیں۔ یہ زندگی کو اچھا گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خواہشات نفسانی کو توڑنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ظاہر میں انسان سمجھتا ہے جی مجھے تو خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا۔ ہاں، ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا، لیکن اللہ ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ ہمارے مشائخ نے اس کو کہا ہے مقام تسخیر۔ مقام تسخیر، جب یہ کسی بندے کو مقام نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں ایک درویش آدمی تھے، مگر اتنے ان کو ہدیے ملتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ کئی ہزار آدمی ایک ایک وقت پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو 2000، 5000، 10,000 ریال پہلے صدقہ کرتے تھے، پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور جب کبھی بیرون ملک سے چکر لگا کے واپس جاتے تھے سلام کے لیے تو سلام پڑھنے سے پہلے 50,000 ریال صدقہ کرتے تھے غریبوں میں، پھر سلام کے لیے جاتے تھے۔ آج آپ بتائیں کون امیر آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 50,000 صدقہ کرے اور پھر نبی السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو؟ اللہ تعالیٰ یوں راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر مال کے دروازے اتنے کھول دیے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا اور سونے چاندی کا ڈھیر لگتا تھا، اس ڈھیر کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے۔ اب بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ چھپ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں یہاں کے تو امیر لوگوں کے شادیوں پہ 60,000 بندے کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ شادی کا بچوں کا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ روزانہ 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے۔ یہ دولت اللہ نے کہاں سے دی تھی؟ رزق کی برکت اللہ نے کو دی تھی۔ ایک بدو تھا، عام سا آدمی، اس کے دسترخوان پہ ہر روز 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ آپ بتائیں مجھے کوئی امیر بندہ ہے کہ جس کے گھر میں 4 بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہوں؟ کروڑوں پتی بندے کے گھر کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ 4 بکرے روزانہ ذبح ہوں، اتنے مہمان ہوں۔ اور وہ ایک بدو تھا اور اس کے دسترخوان پر 4 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے۔ اتنے لوگ تو اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دنیا سے منہ موڑا اور اپنے رب کو منایا، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 2 لاکھ درہم ہدیہ بھیجے
انہوں نے ایک رات میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 2 لاکھ درہم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کو 50,000 درہم بھیجے، انہوں نے اسی وقت مدینہ کی بیواؤں کو بلوا لیا اور صدقہ کر دیے سب پیسے۔ باندی آئی کہ جی آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فرمانے لگی تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں نے تو اب سب صدقہ کر دیا، میرے پاس تو افطاری کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو 50,000 درہم بھیجے جو ان کا حصہ بنا تھا۔ جیسے ہی مال ان کے پاس آیا، انہوں نے اسی وقت سارے کے سارے جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ جب پورا مال تقسیم ہو گیا تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے پیسے بھیجا کریں، اے اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے پیسے بھیجیں۔ تو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا کے دروازے کھول دیے تھے۔ اگر وہ چاہتے کہ میں مسجد کی دیوار ایسی بناؤں کہ 1 اینٹ سونے کی ہو اور 1 اینٹ چاندی کی ہو، مجھے پکا یقین تھا کہ حضرت ایسی مسجد بھی بنا جاتے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال والے، انہوں نے مسجد بنائی تو لوگوں نے مسجد کا نام رکھ دیا بے چندہ مسجد۔ بے چندہ مسجد نام کیوں رکھا؟ کہ کبھی چندہ ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فتوحات دے دیتے ہیں اگر انسان نیکی کی زندگی کو اختیار کرے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں بھی ڈال دیتے ہیں، عزتیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس کا اصول سمجھ لیں کہ انسان کائنات اصغر ہے، چھوٹی کائنات ہے، اور یہ جو ہمارے ارد گرد کائنات ہے یہ کائنات اکبر ہے، بڑی کائنات ہے۔ آپس میں چیزیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے جسم پر بال ہوتے ہیں، کائنات کے اندر دیکھیں تو زمین کے اوپر درخت ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اگر کائنات میں دیکھیں تو ان میں پہاڑ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں خون کی شریانیں ہوتی ہیں، اور زمین کے اندر دریا اور نہریں ہوتی ہیں۔ زمین کے اوپر چشمے ہوتے ہیں، اور انسان کی جسم میں چشم ہوتی ہے۔ وقت آنے پہ اس چشم میں سے بھی چشمے کی طرح پانی نکلتا ہے، آنسو ٹپکتے ہیں۔ زمین کے اندر نرم مٹی ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر گوشت ہوتا ہے۔ تو جسم کی مشابہت ہے کائنات کے ساتھ۔ یہ عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر ہے۔ اب دستور یہ ہے کہ جس بندے کے جسم پر اللہ کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس بندے کے جسم پر اللہ کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کا حکم عالم اکبر کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دستور کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بھائی اس میں رکاوٹ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جی پھپھو نے پریشان کیا ہوا ہے، چچا نے پریشان کیا ہوا ہے، چچا کے ایک کاروباری تھے دوست، انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا ہوا، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے نا، یہ اخبث من 70 شیطانا،
یہ 70 شیطانوں سے زیادہ خبیث انسان کا نفس ہوتا ہے. ہمارے راستے تو نفس نے بند کیے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے، عزتوں کے دروازے، دعاؤں کے دروازے اس نے بند کیے ہوئے ہیں. اگر نفس مطمئنہ بن جائے اور گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ تو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں محنت اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، زبان سے، کان سے، دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، شرمگاہ سے، جسم کے کسی عضو سے گناہ سرزد نہ ہو. اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ساجد نے یہ پوچھا، حضرت آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ انہوں نے میری بات سن کے کہا نام لے کر کہ میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب سے اپنا آقا اور اپنا سردار یوں کہا کرتے تھے. تو فرمانے لگے ذوالفقار میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. ہم بھی اگر نافرمانی چھوڑ دیں تو ہم بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں. دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فوری کوئی تھپڑ تو نہیں نہ لگتا کہ ادھر بد نظری کی ادھر تھپڑ پڑ گیا، تو چونکہ فوری کچھ ہوتا نظر نہیں آتا انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا. مگر اللہ کا نظام ایسا فول پروف ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کے بعد اثرات ضرور انسان پر ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ کے برابر اس نے برائی کی تو اس کا ہی سزا بھی اس کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی گناہ کریں گے تو اس کا بھی اثر ہمیں پہنچ کر رہے گا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا دار کہلاتے ہیں، ہر وقت وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا دین سے اتنا دلچسپی کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دیندار کہے جاتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں. وہ بھی بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، 100% گناہوں سے وہ بھی نہیں بچ پاتے. کسی کو غصے کی بیماری، کسی کو شہوت کی بیماری، کسی کو حسد کی بیماری، کسی کو عجب کی بیماری، وہ بیچارے بھی بیمار ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر تو ہمارا پھر دین والا ہوتا ہے، مگر اللہ کی مددیں ساتھ نہیں ہوتی جو اس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے. پھر ہم بھی پریشانی کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں. وہ طریقہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام انسان کے ساتھ شامل ہو جائے، انسان کی مددگار بن جائے، وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. یہ کہنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے.
گناہوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. نفس انسان کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتا. ایک نوجوان آئے، حضرت کیا کریں، بد نظری نہیں چھوٹتی. بھائی اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا پھر تو بد نظری چھوٹ جائے گی، اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا تو کیسے چھوٹے گی بھائی؟ پھر میں نے اسے ایک طریقہ سکھایا. میں نے کہا دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی غیر کی طرف دیکھیں اور اس وقت اس لڑکی کا خاوند آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا باپ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کیا اس وقت آپ اس کو بری نظر سے نظر اٹھا کے لڑکی کو دیکھیں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، اگر اس کا خاوند پاس ہے تو خاوند تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائے. تو خاوند دیکھ رہا ہوگا تو میں اس کی بیوی کی طرف نہیں دیکھوں گا. میں نے اس بات پہ جب اس کو اچھی طرح پکا کر لیا، پھر اسے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے، اس کی نظر اس عورت پر بعد میں پڑتی ہے، اس سے پہلے اللہ کی نظر اس بندے پر پڑ رہی ہوتی ہے. تو بندے کی نظر غیر محرم پر بعد میں پڑتی ہے، اللہ کی نظر بندے پر پہلے پڑتی ہے. اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا تم ادھر بھی دیکھ رہے ہو، ادھر بھی دیکھ رہے ہو، ادھر بھی دیکھ رہے ہو، للچائی نظروں سے اس کو بھی دیکھ رہے ہو، تو ہماری ان بدعمالیوں کا پھر وبال ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم دنیا کے لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. چنانچہ یہ گناہوں کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کی زندگی گزارتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے کاموں کو سنوار دے، ہمیں دنیا میں عزتیں دے، محبت دے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نیکی کو بھاگ بھاگ کے کریں اور گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. چنانچہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ احسن عملا، بہترین عمل کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اسرع فی الخیر، جو نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرے، بھاگ کے نیکی کرے، وَأَوْرَعُ مِنَ الْمَعْصِیَةِ، اور معصیت سے بچنے میں دوسروں سے زیادہ جلدی کرے. ایسا بندہ احسن اعمال کرنے والا ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوق ان کی فرما برداری کرتی تھی، جنگل کے جانور بھی ان کی فرما برداری کرتے تھے. ایک صحابی لانوں نے ایک مرتبہ وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے. ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ لشکر گیا کہاں ہے. اب بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، دائیں جائیں، بائیں، آگے یا پیچھے، کدھر جائیں، ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی. اتنے میں انہیں ایک شیر نظر آیا
تو انہوں نے شیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں انسانوں کی مہک جلدی محسوس ہو جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو مجھے میرے لشکر تک پہنچا کے آ۔ شیر نے اپنی دم ہلائی، چنانچہ یہ صحابی شیر کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے اور شیر ان کو جیسے گدھا اپنے سوار کو لے کے پہنچاتا ہے، شیر نے ان کو ان کے لشکر تک پہنچا دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا فرما بردار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے خزانوں کے دروازے بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ لے کے، تو حضرت ان کو فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، میرے مدرسے میں سالانہ جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی مجھے مل چکا، اب میں آپ کے مال کو لے کے کیا کروں گا؟ تو حضرت ان کے مال کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت پورے سال میں کسی سے مال نہیں لیتے تھے، صرف رمضان میں لیا کرتے تھے۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا ان کی زندگی میں کہ رمضان کے آخری 10 دن میں صرف مدرسے کے لیے پیسہ لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے۔ ایک بندہ آخری دن رمضان کی آیا، حضرت مجھ سے یہ آپ لے لیجئے اپنے ادارے کے لیے۔ فرمایا دیکھو بھائی، جتنا سال کا خرچہ ہے وہ تو پہلے سے میرے پاس موجود ہے، اور جو فالتو پیسے ہیں وہ مجھے پنجاب کے مدارس میں بھجوانے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں یہ تکلیف اٹھاؤں بھجوانے کے، آپ خود ہی ان کو وہاں بھجوا دیں، آپ کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ آج مدرسے بنانے والے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کوئی تعاون کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاونین بنا دیتے ہیں کہ جو بندے کے سارے جو ہے خرچوں کو خود اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی ہے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے۔ جیسے ایک بندے کا گھر لاہور میں ہے اور دوسرا گھر اسلام آباد میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے جنت میں 2 گھر بنا دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس کا یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ، آخرت میں تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے ہی صحیح، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے آخری حصے میں ایسی منشا پوری فرماتے ہیں کہ جیسے جنت میں کسی کی منشا پوری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مشیر عالم رحمۃ اللہ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو مستجاب الدعوات ہونا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت مجھے فرمانے لگے ایک مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت وہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے کہ جہاں بندے کو ہاتھ اٹھانے بھی نہیں پڑتے، اللہ دل میں پیدا ہونے والی چاہت کو ہی پورا کر دیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی تکلیف بندے کو نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی 100% شریعت کے مطابق بن چکی ہوتی ہے۔
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہا کرتے تھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے. یعنی دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کے مزے آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو آپ ایک ہفتہ کسی دنیا دار کے ساتھ بھی رہ کے دیکھ لیں تو آپ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھیں گے، اور ایک ہفتہ کسی اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھ لیں آپ اس کی زندگی میں جنت کا منظر دیکھیں گے کہ ان کے دل میں ایک کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے، اللہ پورا کر دیتے ہیں. اس طرح سے راستے کھول دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، تو ان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. تو آج یہ کنسپٹ ٹھیک کر لیں، یہ نہ سوچیں ہمیں پڑوسی نے تنگ کیا ہوا ہے، ہمیں رشتہ داروں نے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے بیوی نے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خاوند نے تنگ کیا ہوا ہے. بھائی کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہوا، ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کیا ہوا ہے. ہم آج نفس کے اوپر جو ہے زبردستی کریں اور اس کو شریعت کی لگام پہنا دیں تو دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے عزتوں کے دروازے کھول دیں گے.